کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی حق دو عوام کو کے عنوان سے جو تحریک لے کر چل رہی ہے وہ مختلف مراحل میں داخل ہو چکی ہے، ہوتے ہوئے اب ایک نئے مرحلے کا میں آج اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ در حقیقت یہ تحریک عوام کو بنیادی ان کے حقوق دلانے کی تحریک ہے اور ریلیف دلانے کی تحریک ہے۔ خاص طور پر بجلی کے بلوں، گیس کی قیمتوں، پیٹرول کی قیمتوں، سیلریڈ کلاس کے اوپر جو تنخواہوں میں جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ ان کے خلاف۔ اور یہ تحریک وہ تحریک ہے کہ جو صرف مطالبات نہیں کر رہی ہے بلکہ تجاویز بھی دیتی ہے حکومت کو قابل عمل۔ اور ان تجاویز میں جو سرفہرست چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا جائے اور حکومت کے انتظامی اخراجات کم کیے جائیں، ان کا فری پیٹرول، فری بجلی ختم کی جائے، ان کی گاڑیاں چھوٹی کی جائیں، سود کی شرح کو پہلے مرحلے میں 10% کیا جائے اور پھر بتدریج اس کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ عملی اقدامات ہیں کہ جس کے نتیجے میں فوری طور پر بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں جنہیں ہم 2000 سے 2400 ارب روپے اب سالانہ ادا کر رہے ہیں، اس مد میں کہ جس میں ہم نے بجلی بنائی نہیں اور خرچ نہیں کی، اس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے۔ اور صرف یہی قیمت ادا نہیں کر رہے بلکہ ایک طرف تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس وصول بھی کیا جاتا ہے، اس کا سلیب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور بڑی اماؤنٹ ڈائریکٹ تنخواہوں میں سے نکال دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ان چند آئی پی پیز کو انکم ٹیکس سے ایگزمپشن دی گئی ہے جو اب ہزاروں ارب روپے بن چکی ہے۔ تو یہ ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے مہنگائی کی صورت میں، آٹے، چینی، دال کے اوپر ٹیکس کی صورت میں، ٹیکسوں میں اضافے اور بھرمار کی صورت میں، اور بجلی کے بلوں میں جس طرح ٹیکس لگ کر آتے ہیں، جس میں جب ٹیکسوں کی مدات ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر ادر ٹیکس اور فردر ٹیکس اور فیول ایڈجسٹمنٹ ادر ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ فردر ٹیکس اور پھر ٹی وی ٹیکس اور طرح طرح کے ٹیکس شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹیکس ہم پر اس لیے لگتے ہیں کہ چند لوگوں کے ٹیکس ان میں ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، ایک جاگیرداروں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، ایک آئی پی پیز کو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عوام کے حقوق کی یہ تحریک ظاہر ہے یہ پارٹی بازی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں ہے، اس کے لیڈر کے مفاد کے لیے نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے دیکھا جائے کہ بھئی اس میں ہمیں کیا مالی فائدہ ہونا ہے، ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں یہ بات آپ شامل ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی، ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں مل رہی۔ ایسا نظام ہے جس کے نتیجے میں ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس پہ خاموش تو نہیں رہا جا سکتا، یا ایسی سیاست تو نہیں کی جا سکتی کہ جس میں بس بات چلتی رہے اور لوگ بھی کہیں کہ ہاں واہ واہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ عملی طور پر ہمیں میدان میں نکلنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم عملی طور پر میدان میں نکلے۔ ہم نے احتجاجی تحریک شروع کی، پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، پھر بالآخر ہم نے اسلام آباد کا رخ کیا۔ اسلام آباد کو انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا اور بالآخر راولپنڈی میں ہم نے 14 دن دھرنا دیا۔ اس پر 5 یہ ان کی ٹیم تھی حکومتی، 5 دور ہوئے مذاکرات کے، اور فائنلی انہوں نے ہم سے ایک تحریری معاہدہ کیا اور اس معاہدے کا اعلان پوری قوم کے سامنے کیا۔ اب ظاہر ہے ایک طرف جماعت اسلامی ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت وقت ہے، اور وہ حکومت پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ 42 دن میں ہم ان تمام شرطوں کو مانیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 1 مہینے میں آئی پی پیز کو مجبور کر دیں گے، ان کا فارنزک آڈٹ کر دیں گے، ان کی رپورٹ تیار کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ریلیف ملے گا۔ ٹیکسوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی، تاجروں کے حوالے سے جو اسکیم تھی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم فوری کمیٹی بنا رہے ہیں۔
تو 45 دن میں یہ نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی گھر بیٹھ گئی، بلکہ ہم نے حکومت کو موقع بھی دیا اور ساتھ ساتھ عوامی رابطے کو بھی جاری رکھا. ہمارے بڑے بڑے جلسے 7-8 جلسے ہم پورے پاکستان میں بڑے بڑے کر چکے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ انٹیکٹ ہیں. پھر ایک تاریخی ہڑتال ہوئی، اور یہ ہڑتال پاکستان کی تاریخ میں اتنی پرامن اور اتنی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر جماعت اسلامی کی اس اپیل پر، اور پھر تاجروں نے بھی اس کی حمایت کی، ہم نے تاجروں کی حمایت کی، تاجروں نے ہماری حمایت کی، ہم نے مل جل کر ایک زبردست طریقے سے اس ہڑتال کو عوام کی تائید کے ذریعے مینج کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری قوم میں ایک یکجہتی بھی پیدا ہوئی. یہ تحریک ہماری ابھی بھی جاری ہے. اس بڑی تحریک کو آگے کے جو مراحل، جس کا میں ابھی کچھ کا اعلان بھی کر رہا ہوں، اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم میں بھی وسعت پیدا ہو. اس کے لیے ہم نے ممبرشپ مہم بھی شروع کی، اور یہ ممبرشپ کیمپین اس وقت جاری ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کی ممبرشپ حاصل کر رہے ہیں. اور ان کا جوش و خروش اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ممبرشپ کیمپین کو بھی آگے کی طرف بڑھایا جائے، لیکن ہم اس کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے. آج چونکہ 46واں دن ہے، 45 دن پورے ہو چکے ہیں، تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے. پہلے مرحلے میں ہم 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ. بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ دھرنے کیے جائیں گے، اور یہ دھرنے شاہراہوں پہ کیے جائیں گے، تاکہ پورے پاکستان میں بیک وقت لوگوں کو پتہ چلے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے. اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی کارروائی کرنے سے گریز کرے جس سے جمہوری عمل کو سبوتاژ کیا جائے. تو بیک وقت پورے پاکستان میں شاہراہوں پر تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے جائیں گے. اس کے بعد جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس تحریک کو 7 اکتوبر کے بعد جو حق دو عوام کو تحریک ہے اس کو ایک نئی مزاحمتی تحریک میں تبدیل کریں گے، اور ہمارا یہ دھرنوں کا اور احتجاج کا سلسلہ وسعت اختیار کرے گا. 23 اکتوبر سے لے کر 27 اکتوبر تک ابتدائی طور پر ہم نے یہ 5 دن متعین کیے ہیں. ان 5 دنوں میں ہم پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کریں گے بیک وقت، اور ریفرینڈم کریں گے. اور ہمارا ریفرینڈم اس بات پر ہوگا کہ آنے والے مہینے میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ادائیگی پاکستان کے لوگ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پہلے ہی کر چکے ہیں، لہذا اب ہم حکومت کو بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے. اس پر ہم لوگوں کی رائے حاصل کریں گے. 5 دن گراس روٹ لیول پر، چوکوں پر، چوراہوں میں، گھر گھر جا کے، تعلیمی اداروں میں، دفتروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں، ہم بار کونسلز میں جائیں گے، اور عوام کا یہ کنسنٹ جب ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس عوام کی رائے کے ذریعے سے ہم واضح اعلان کریں گے کہ اب ہم پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومت کو ناجائز بل ادا نہیں کرے گی. ان بلوں کو ہم جائز بل سمجھتے ہی نہیں ہیں جو اب اس وقت بھیجے جا رہے ہیں. یہ ناجائز بل ہیں، یہ چند لوگوں کی لوٹ مار کے نتیجے میں مسلط کردہ بل ہیں. ہم یہ ادائیگیاں پہلے ہی کر چکے ہیں اور حکومت اس میں سے ایڈجسٹ کرے. تو یہ ریفرینڈم تاریخی نوعیت کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اسی دوران ہم پہیا جام ہڑتال بھی اناؤنس کر سکتے ہیں، اور 1 سے زیادہ دنوں کی ہڑتال اناؤنس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ملین مارچز کرنے کا آپشن بھی ہے، اور یہ مزاحمتی تحریک کے دوران ہم تمام بڑے شہروں میں بیک وقت ملین مارچ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ مارچز لانگ مارچ میں تبدیل ہوں اور ہم اسلام آباد کی طرف جائیں. ہم مرحلہ وار ان تمام اقدامات کا اعلان کریں گے، اور میں حکومت کو یہ واضح طور پر وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ ہوش کے ناخن لیں. اس تحریک کو وہ روک نہیں سکتے. انہیں آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی. صرف اقدامات سے، بیانات جاری کرنے سے، رپورٹیں چھپوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا.
ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی اس تحریک کو شروع نہ کرتی تو یہ جو 14 روپے کا ریلیف ملا یہ بھی نہیں ملتا، یہ آئی پی پیز کی جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ اگر آپ ہڑتال نہیں کرتے پورے پاکستان کے لوگ تو یہ حکمران ہم پر بجلی مزید مہنگی کر دیتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے، یہ جتنے بھی اپنے اعداد و شمار جاری کر دیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو یہ بات بھی سمجھ لیں پاکستانی قوم کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی ہے، انفلیشن کم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اس مہینے میں اگر 20% مہنگائی بڑھی تھی تو اس سال یہ 18% بڑھی ہے، تو 2% یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی۔ او بھائی 2% مہنگائی کم نہیں ہوئی، 20% کے بجائے 18% ہو گئی ہے۔ مہنگائی کم اس وقت ہوگی جب آپ اوریجنل قیمتیں جو 20% بڑھی تھی اس سے پیچھے لے کر جائیں، تو یہ ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ انفلیشن کم ہو گیا ہے تو سود کا ریٹ 10% کیوں نہیں لے کر آتے؟ چونکہ جب آپ نے 7-8 سے اوپر بڑھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ انفلیشن ہو گیا ہے اور افراط زر ہے، اسی طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو جس کے نتیجے میں ہمیں سود کے ریٹ بڑھانا پڑ رہا ہے۔ تو جب اگر یہ کم ہو گئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے ان کے بقول، تو اس کو پیچھے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض اعداد و شمار کی بات ہے۔ اب پیٹرول کی جو قیمت ہے، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے نتیجے میں پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں $3.5 بلین کا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو۔ اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے، عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ $3.5 بلین کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 1000 ارب روپے بن گئے۔ اس 1000 ارب روپے کا اگر بینیفٹ پاکستان کے عوام کو بجلی کے بلوں میں دے دیا جائے تو تجارت چل پڑے گی، صنعتیں چل پڑیں گی، چھوٹی انڈسٹری چل پڑے گی، لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ صرف پنجاب میں جو 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ کم کیے گئے، اس کا مجموعی امپیکٹ 40-50 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر پورے سال کے لیے لاگت کے برابر بجلی کر دی جائے تو یہ 2-3 ہزار ارب روپے کی بات ہے، اور یہ 2-3 ہزار ارب روپے کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت کتنی گرو کر سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام کہ یہ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، اس کا بینیفٹ بھی پاکستان کے عوام کو نہیں ملا۔ پیٹرول کی قیمت انہوں نے اتنی کم نہیں کی، پھر لیوی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ پیٹرول کی پرائس اگر 150 روپے پہ اس وقت آ جائے، جو اس وقت آ سکتی ہے بالکل فوراً، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا مجموعی ایکٹیویٹی پر۔ تو حکومت ان میں سے کوئی کام اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو FBR کا ادارہ ہے 25-26 ہزار ملازمین پر مشتمل، وہ تو کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے، وہ تو ٹیکس جمع کرنے کے بجائے کرپشن کرتا ہے۔ خود ان کی اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1299 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے، جو ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں ان سے پیسے وصول نہیں کیے اور پیسے لے کر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیے، یہ کرپشن کی ہے۔ تو ہر طرف نااہلی ہے اور کرپشن ہے، بوجھ عوام اٹھائیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے صرف پورے پاکستان میں جو عوام کے جینوئن ایشوز کو لے کر چل رہی ہے اور ان کی آواز بن رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ قومی ایجنڈا بھی جو ہم نے مجموعی طور پر، جس میں جمہوری آزادیاں ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، ٹرانسپورٹ ہے، خواتین کے حقوق ہیں، وراثت کا ان کا حق ہے، ان کے ہیرسمنٹ اور سے نجات اور تحفظ ہے، نوجوانوں کے لیے پورا پلان ہے، تو یہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن سر دست ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کے اور اب گیس کے بل بم بن کر ہمارے سامنے آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ بالکل ہی تنگ آ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں، جماعت اسلامی اس پورے رجحان کو پرامن سیاسی جمہوری مزاحمت میں تبدیل کر کے ایک انقلابی قدم اٹھانا چاہتی ہے۔ اس لیے 29 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ دھرنے ہوں گے، شاہراہوں پہ، اور 23 تاریخ سے 27 تاریخ تک پاکستانی قوم سے ہم یہ رائے لیں گے کہ آئندہ مہینے بجلی کے بل ادا نہ کیے جائیں، اس کا اعلان کیا جائے، ریفرینڈم ہوگا۔ اس سے پہلے یا اس دوران میں پہیہ جام ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے، اور ان سارے اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم
ایک بڑے لانگ مارچ کی کال بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف مل سکے. بہت بہت شکریہ. فرق پڑ رہا ہے تو یہ کچھ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں اگر جماعت اسلامی یہ تحریک لے کر نہ چلتی یہ کچھ بھی نہیں کرتے. عوام کا ایک پریشر ہوتا ہے جب پارلیمنٹ جعلی ہو, مسلط کردہ ہو, فارم 47 کی پیداوار ہو, جب حکومت کی کریڈیبلٹی نہ ہو اور کرپشن ہو اور انتہائی خراب گورننس ہو, تو ایسی صورتحال میں خاموشی اختیار کریں گے تو یہ تو مزید تباہ کر دیں گے ہمیں. اپنی ساری بیڈ گورننس کا بوجھ ہم پہ ڈالتے رہیں گے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس لگاؤ. ابھی منی بجٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں نا یہ لوگ. تو اگر ہم نہیں بولیں گے اور نہیں چیخیں گے اور اپنا احتجاج کا حق استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. اس لیے آئی پی پیز والا معاملہ براہ راست متعلق ہے بجلی کے بلوں سے اور ہماری پوری معاشی ایکٹیویٹی سے. تو ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ بڑا قومی ایجنڈا اپنی جگہ موجود ہے, لیکن سرے دست بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں اور پیٹرول کی قیمت اور تنخواہ دار لوگ, یہ تو پہلے بھی ہمارا مطالبہ تھا, اب بھی مطالبہ ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا مطالبہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ. 4% لوگوں کے پاس 40% زرعی زمین ہے, 96% کو آپ چھوڑ دیجئے, لیکن ان 4% پہ ٹیکس لگا دیں تو یہ ٹیکس تنخواہ دار لوگوں سے وصول کیے جانے والے ٹیکس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ہی کیوں قربانیاں دیں؟ اس لیے یہ ہماری تحریک ہے اور ہم لے کر چلیں گے. آپ کے خیال میں مجھے ابھی بلوا کر دینا چاہیے تھا, گولیاں چلانا شروع کر دینی چاہیے تھی؟ ایک جمہوری جماعت, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, ایک جمہوری جماعت 45 دن کے بعد کیا کرے گی؟ 45 دن کے بعد ہم وہ کریں گے کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے, اور آپ دیکھتے جائیے کہ دباؤ کیسے بڑھے گا. انشاءاللہ اللہ کرے گا, آپ کو ریلیف ملے گا. آتے ہیں سر. عمر دراز سر. جی اچھا, شروع تو ہوا تھا 1988 سے کام شروع ہوا تھا, پھر 94 میں ہوا. ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت اس میں شامل ہے, پھر قاف لیگ اور مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا, پھر نون لیگ نے تو خیر بہت بڑے بڑے معاہدے کیے, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں بھی آئی پی پیز ہوئیں. تو ماشاءاللہ سبھی شامل ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے. تو بھائی جو گند کرتا ہے اسی سے صفائی کروائی جاتی ہے. جو گند کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ تو صاف بھی خود کریں. جی دیکھیں, جمہوری عمل میں اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی ایک ریزنیبل چیز کہہ رہی ہے کہ ہمیں اتنا مدت دیں اور اس دوران میں ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, اور آج کے دن ہمارے لیے کرنا مشکل ہے, تو ہم نے 5 مذاکرات کے دور کیے اس دوران میں. لیکن ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ 1 مہینہ مانگتے ہیں اس بات کا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ان کی کوئی بات ہو جائے اور کچھ لوگوں سے یہ نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں یا کچھ اور اقدامات کریں, تو ہم نے بالکل ایک ایسا رویہ اختیار کیا جس میں غیر ضروری تصادم نہیں ہو بلکہ راستہ نکالا جائے. قوم ہماری غیر ضروری تصادم تو افورڈ نہیں کر سکتی نا, لیکن یہ 45 دن حکومت کے لیے کافی تھے نا کہ اس میں یہ کافی ورکنگ کر سکتے تھے. اور کچھ نہ کچھ تو ہم خبریں سن رہے ہیں, لیکن ان خبروں کے نتیجے میں آؤٹ کم اس کا سامنے نہیں آ رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے جو حکومت کام نہیں کر رہی وہ کام کرنے پہ ان کو مجبور کریں. خود تو نہیں کر رہے, خود اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو عوامی دباؤ سے اس صلاحیت کو بڑھایا جائے. بس یہ والی بات ہے. ورنہ دیکھیں آپ, وہی والی بات ہے نا کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے اور عوامی تائید کے ذریعے سے چیزیں کرنی ہیں, تو اس میں پھر کسی دوسرے کی سننی بھی پڑتی ہے نا. تو ہم نے ایک یہ آپشن دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار آپ تو بات کسی کی سنتے ہی نہیں ہے. اب 42 دن بھی ہو ہی گئے نا. جی کریں گے, پھر جیسے ہی رائے آئے گی پھر اس کے عوامی رائے کے جو لوگ رائے دیں گے, ایک تو یہ کہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے نا کہ عوام سوچ تو رکھتے ہیں لیکن پارٹیسپیٹ کتنا کرتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی عوامی ریفرینڈم میں پارٹیسپیشن اور کتنی پولنگ ہو رہی ہے. اور ہم ایسے نہیں کریں گے اس کو کہ بس جماعت اسلامی کا ریفرینڈم ہے اور ٹک لگا دیا. اس کے لیے ہم باقاعدہ پورا جو ہے نا, ہمارا الیکشن کمیشن تو کام نہیں کرتا, انشاءاللہ ہمارے ریفرینڈم کا الیکشن کمیشن جینون ہوگا اور جینون کام کرے گا وہ. اور اس کے لیے ہم تمام سابق وکلاء کو, ججز کو, جو اچھی شہرت کے لوگ ہیں ان کو, اور سول سوسائٹی کو انوالو کر کے مرکزی الیکشن کمیشن بھی بنائیں گے, صوبائی بھی بنائیں گے اور شہروں اور ڈسٹرکٹس میں بھی بنائیں گے. تو ایک بہت ہی شفاف طریقے سے لوگوں کی رائے لیں گے. اس رائے کا کوانٹم اور جو رائے ہے اس کو سامنے رکھ کر اعلان کریں گے انشاءاللہ. جو آئینی ترمیم والا مسئلہ ہے اس پر جماعت اسلامی کا موقف سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور ہم بہت واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کلیتاً مسترد ہونی چاہیے, اور اس پر آنیاں جانیاں بھی نہیں ہونی چاہیے جو اپوزیشن کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے. اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ شقوں کا مطالعہ کریں,
کہ ایک حصے کو مان لیں دوسرے حصے کو نہ مانیں. لوگ بارگیننگ اپنی پوزیشن استعمال کر کے ریٹ ویٹ بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ. تو ہم اس کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں. یہ بالکل جمہوریت پر عدلیہ پر شبخون ہے, اس پہ تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. جی بھائی. اصل میں پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جو حکمرانی کا مسئلہ ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے, بلکہ پولیٹیکل لوگوں کی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جب پولیٹیکل لوگ میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مردہ باد کرتے ہیں, جب پولیٹیکل لوگ خود اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلنا گوارا کرتے ہیں, جب اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ پولیٹیکل لوگ, اور یہ پولیٹیکل بھی کیا ہیں, تو نام نہاد پولیٹیکل ہے نا, ان کے اندر تو پولیٹکس یا ڈیموکریسی کہاں ہے. تو جب یہ فورسز خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لے کر آ جاؤ. اب مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت پاکستان میں ایک پارٹی تو ہے نا کہ جو فارم 47 کی بنیاد پر حکومت میں آئی, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہے. ٹھیک ہے. ایک کیا کئی پارٹیاں ہیں, نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم وغیرہ وغیرہ. اچھا, ایک پارٹی ہے جو اس وقت پچھلے الیکشن میں جن کو سپورٹ ملی تھی 2018 میں, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ ناراض اس پہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دوسرے کو سپورٹ کیوں کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جینوئنلی اگر پی ٹی آئی جیت رہی تھی تو اس کو جیتنے دینا چاہیے تھا. تیسری نوعیت کی پارٹیاں بھی ہیں جن کو دھاندلی پہ شکایت نہیں ہے. ان کو شکایت یہ ہے کہ نون لیگ کو کیوں فارم 47 پہ جتوایا, مجھے کیوں نہیں جتوایا, اور ایم کیو ایم کو کیوں جتایا, اور پیپلز پارٹی کو کیوں جتایا, مجھے کیوں نہیں جتایا. تو مجھے کیوں نہیں ناجائز طریقے سے جتایا شکایت ہے, ناجائز طریقہ شکایت نہیں ہے. تو اس لیے محض یہ کہہ کے بھی جان نہیں چھوٹ سکتی کہ قبضہ ہے. قبضہ برقرار رکھنے میں ہر ماشاء اللہ کے اندر دیکھ لیں جتنے لوگ یہ موجود ہیں, ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, یہ یا ان کے والدین, وہ ماشاء اللہ کا حصہ ہوتے رہے ہیں, 11 سال حکومت کرتے رہے, 10 سال حکومت میں شامل رہے. اس لیے یہ محض اتنی سی بات نہیں ہے. پاکستان میں جو ڈیموکریٹک فورس اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. راستہ یہ ہے کہ عوامی ایشوز کے ذریعے سے, عوامی ایشوز میں سب ایشوز شامل ہیں, جمہوری آزادیاں بھی شامل ہیں. ہم اس سے تو لا تعلق نہیں ہوئے, ہم سے زیادہ اسٹرانگ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا, سب تو ڈرتے ہیں. ہم تو صاف صاف بات کرتے ہیں ہمارا کیا اسٹیک ہے. تو اس لیے ہم تو اس کو سمجھتے ہیں. لیکن راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ عوام کے جینوئن ایشوز کی بنیاد پر عوام سے ایک انٹریکشن کیا جائے, ان کو ایک قوت میں ڈھالا جائے, ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے, صحیح رخ دیا جائے, نفرتیں نہ پروان چڑھائی جائیں, اور پھر بالآخر پاکستان میں جمہوری آزادیوں کے لیے بھی تحریک کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ ایک لمبا عمل ہے, بجائے اس کے کہ 2 نعرے لگائیں. آج کل میں ویسے بھی آپ سے کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو زور زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہو تو پتہ نہیں ہوتا رات میں وہ کہاں ہے, اور صبح آ کر اگلے جلسے میں پہنچ بھی پا رہا ہے کہ نہیں پہنچ پا رہا. جی, تمام پولیٹیکل ورکر, میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہماری اس پوری تحریک کا حصہ بنے, کارکنان سے خاص طور پر, کیونکہ پولیٹیکل ورکر کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو. کسی غلط فہمی کی وجہ سے لوگ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ابھی بھی وابستہ ہیں, اگر حکومتی پارٹیوں سے, ان کا ورکر بھی تو بجلی کا بل فیس کر رہا ہے نا. چند مفاد پرست لوگوں کے علاوہ تو پاکستان میں سبھی بھگت رہے ہیں. سبھی کو اپنے بچوں کے لیے امن چاہیے, اپنا مستقبل چاہیے, سبھی کو جو ہے وہ اس مہنگائی سے نجات چاہیے. تو ہم تو سب سے اپیل کرتے ہیں, چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت کے کارکنان ہوں, سب آئیں ہمارے ساتھ شریک ہوں. آپ ہی کی نشستوں والا فیصلہ ہے, ہم اس کی جو کل بھی ڈیٹیل فیصلہ ہے اس کی مکمل تائید کرتے ہیں, اور وہ مخصوص نشستیں ظاہر ہے جس کا حق ہے اس کو ملنی چاہیے, اور اپیرنٹلی جو واضح ہو گئی یہ بات وہ پی ٹی آئی کا حق ہے. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کورٹ نے مخصوص نشستیں واپس لیں, جن لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ان نشستوں کے اوپر اپنے بندے کھڑے کیے اور حلف اٹھوا لیے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہ کتنے جمہوری ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جن لوگوں نے ناجائز سیٹوں کو اویل کیا, ان کی پوزیشن بھی قوم کے سامنے واضح ہونی چاہیے, اور یہ بات میڈیا کو واضح کرنی چاہیے کہ ہر ناجائز چیز پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور بارگیننگ کے لیے لوگ جو ہیں وہ تقریریں شروع کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اس کے بعد آ جائیے, آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, سیاسی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو قید نہیں کرنا چاہیے. جن مقدمات میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں, اس نوعیت کے مقدمات میں تو پوری پی ڈی ایم اندر ہونی چاہیے. آپ بتائیے نا مجھے, پوری پی ڈی ایم اندر ہونی چاہیے. سب نے کیا 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 سب کو پتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر مارجنلائز کر کے سیاست کو کنٹرول کرنا صحیح نہیں ہے. سب کو موقع دیں اور آئین اور قانون کی پابندی سب کریں.
جی حکومت کی جو کریڈیبلٹی اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ فارم 47 اکثریت جو ہے ان کی فارم 47 پہ آئی ہوئی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہم رہتے بستے ہیں تو ہم بات کس سے کریں؟ بات تو انہی سے کرنی پڑے گی نا جو مسلط ہیں. اس کے بغیر تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا نا. تو ایک مجبوری والا سیٹ اپ ہے کہ جس میں کچھ لوگ آ کر قابض ہو گئے ہیں، لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ بات انہی سے کرنی پڑے گی. تو میں کتنی دفعہ مثال دے چکا ہوں، بار بار دینا بھی اچھا نہیں لگتا. جب کوئی جہاز کو ہائی جیک کر لیتا ہے ہائی جیکر، مذاکرات کس سے ہوتے ہیں؟ ہائی جیکر سے ہی ہوتے ہیں نا. تو بس اب ان سے ہی بات کر کے ریلیف چاہتے ہیں، اسی لیے تو عوامی دباؤ کے ذریعے چاہتے ہیں.